الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے ساتھ بے انتہا کرم کا، محبت کا، شفقت کا، عنایت کا معاملہ کیا. اس نے جمعہ کی ان مبارک گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کو اور اس کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کو قبول فرما لیں. اور دعا کیجیے مسجد کے باہر قدم رکھنے سے پہلے اللہ ہم تمام کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. اسلامی شعبان کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، اور رمضان جیسا مبارک مہینے کی آمد ہے. رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہے اور رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے. شعبان میں آپ کا شوق بڑھ جاتا، ذوق بڑھ جاتا. شعبان کے مہینے میں رسول اللہ کی عبادت بڑھ جاتی، اور شعبان کے مہینے سے رسول اللہ رمضان کا استقبال کرتے، بلکہ آپ رجب سے رمضان کا استقبال کرتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں دعا کرتے اور یوں کہتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. یا اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا کر اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یا اللہ زندگی میں اتنی مہلت دے کہ رمضان کے مبارک مہینے کو ہم پا سکیں اور رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرما دے. رسول اللہ رجب سے رمضان کی تیاری کرتے تھے، اور رجب سے آپ کے ذوق اور شوق میں اضافہ ہوتا تھا، آپ کی عبادت میں اضافہ ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے رمضان کا استقبال کرتے تھے. اسی لیے ایک بزرگ ہیں ابو البرکات بلخی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے رجب کا مہینہ یہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے. رجب کا مہینہ بیج ڈالنے کا مہینہ، اور شعبان کا مہینہ یہ سچائی کرنے کا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ یہ کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے. کوئی آدمی رجب میں بیج نہ ڈالے اور پھر سچائی نہ کرے تو رمضان میں وہ فصل نہیں کاٹ سکتا. نیکیوں کی فصل، رحمتوں کی فصل، مغفرت کی فصل اور نیکیوں کے بہار کی فصل، خدا کے رضا کی فصل وہ نہیں کاٹ سکتا. اس لیے فرمایا رجب کا مہینہ یہ کھیتی بونے کا مہینہ، شعبان کا مہینہ یہ سچائی کا مہینہ، سیراب کرنے کا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ یہ کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے. رسول اللہ رمضان شعبان آتا تو آپ لگاتار روزے رکھتے. اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں شعبان کے مہینے میں حضور کثرت سے روزہ رکھتے تھے. لگاتار آپ نے 2 مہینے کے روزے رکھے، شعبان کا بھی روزہ رکھا، شعبان کے مہینے کا اور رمضان کے مہینے کا رسول اللہ نے روزہ رکھا، اور اپنی امت کو تعلیم دیا. امت کمزور تھی، حضور کو پتہ تھا، اس لیے حضور نے امت کو یہ سبق پڑھایا اور یہ سمجھایا اور یہ تعلیم دی. آدھے شعبان تک روزہ رکھو اور آدھے شعبان سے رمضان کی تیاری کرو. اور ایک حدیث میں ہے سرکار نے فرمایا اگر تم شعبان میں روزے رکھو تو شعبان سے پہلے، رمضان سے پہلے 3-4 دن پہلے روزے چھوڑ دو، تاکہ تم رمضان میں تازہ دم ہو جاؤ اور رمضان کی صحیح سے تیاری کر سکو. رمضان کی تیاری شعبان سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب شعبان آتا تو صحابہ قرآن پہ ٹوٹ پڑتے تھے. جب شعبان کا مبارک مہینہ آتا تو صحابہ قرآن پہ ٹوٹ پڑتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کو پڑھتے تھے، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے تھے. ان کی نظروں کے سامنے قرآن ہوتا تھا. اب تو ہماری غفلتوں کا عالم یہ ہے، پورا سال گزر گیا، رمضان آنے کے بعد یاد آتا قرآن بھی گھر میں موجود ہے. پورے گھر کی لوگ صفائی کر لیتے ہیں، برتن دھو لیتے ہیں، کپڑے دھو دیتے ہیں، بستر صاف ہو جاتے ہیں، لیکن افسوس اللہ کا پاک کلام جو طاق میں رکھا ہوا ہوتا ہے وہ صاف نہیں ہوتا. رمضان آنے کے بعد 2 دن گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے قرآن بھی ہمارے گھر میں موجود ہے. تب قرآن کی صفائی ہوتی ہے، تب قرآن نکالا جاتا ہے، تب قرآن پڑھا جاتا ہے. اور یہ دیکھا گیا مرد قرآن کم پڑھتے ہیں، عورتیں قرآن گھروں میں زیادہ پڑھتی. مردوں کو فرصت ہی نہیں ہے.
کاروبار سے فرصت نہیں ہے، گپ شپ سے فرصت نہیں ہے، باہر کی دنیا سے فرصت نہیں ہے، دوستوں سے فرصت نہیں ہے، واٹس ایپ سے فرصت نہیں ہے، فیس بک سے فرصت نہیں ہے، اپنے موبائل سے فرصت ملے تو قرآن پڑھیں گے، موبائل سے فرصت ملے تو اللہ کا کلام پڑھیں گے۔ ان کو فرصت نہیں ہے، کمانے سے فرصت نہیں ہے، مال جمانے سے فرصت نہیں ہے، مال زیادہ کرنے سے فرصت نہیں ہے۔ قرآن صحابہ جیسے شعبان آتا تو قرآن پہ ٹوٹ پڑتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ رمضان کو قرآن سے خاص نسبت ہے اور رمضان کا قرآن سے خاص تعلق ہے۔ قرآن رمضان میں اترا، اللہ فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مبارک مہینہ جس میں اللہ کا پاک کلام اترا، وہی نازل ہوئی، قرآن اترا، قرآن مبین اترا، رمضان میں اترا۔ رمضان کو خاص نسبت ہے، اس لیے صحابہ رمضان شعبان آتا تو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور پھر فرمایا جیسے شعبان آتا تو اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیتے تھے۔ کیوں زکوٰۃ دیتے؟ شعبان میں زکوٰۃ دے کے فارغ ہو جاتا، رمضان میں کون مال گنے گا، کون حساب کرے گا، رمضان میں کون پھر مال پہ ہاتھ لگائے گا اور کون پھر مال کو جمع کرے گا۔ شعبان میں زکوٰۃ دے کے فارغ ہو جاتے تھے، اور شعبان میں اس لیے زکوٰۃ دیتے تھے غریب لوگ وہ بھی ان کا بھی روزہ ہو جائے، غریب بھی رمضان صحیح سے گزار سکیں، ان کو بھی کھانے کے لیے سحر میں کچھ ملے، افطار میں کچھ ملے، وہ بھی ہمارے ساتھ روزوں میں شریک ہو جائیں۔ اس لیے صحابہ رمضان میں زکوٰۃ دے دیا کر دیتے تھے۔ اب تو حال یہ ہے پورا رمضان گزر جاتا، چاند رات کو یاد آتا ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیا، 2 دن پہلے یاد آ رہا کسی کو تو یاد ہی نہیں آتا، نہ زکوٰۃ یاد آتا ہے، نہ صدقہ یاد آتے، نہ خیرات یاد آتے۔ رمضان کو صدقہ خیرات سے خاص نسبت ہے۔ حضور نے فرمایا رمضان یہ مواسات کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ، دلداری کا مہینہ، لوگوں کی مدد کرنے کا مہینہ، لوگوں کو خوش کرنے کا مہینہ، مسکینوں کی، غریبوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کرنے کا مہینہ، رمضان کا مبارک مہینہ۔ صحابہ زکوٰۃ دیتے تھے رمضان آنے سے پہلے۔ آج بھی کتنے غریب ایسے ہیں، خود ہمارے پڑوس میں کتنے غریب ہیں، رشتہ داروں میں کتنے غریب ہیں، ہمارے دسترخوان پہ قسم قسم کے کھانے ہوتے ہیں، اور وہ غریب بیوہ بیچاری دسترخوان پہ بیٹھتی ہے، وہی سوکھی روٹی کے ٹکڑے، وہی چاول کے دانے، وہی اس کے گھر میں پانی کے مشروبات، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی۔ یتیم بچے دسترخوان پہ بیٹھ کے ماں سے پوچھتے ہیں امی سب کے ابو تو سب لاتے ہیں، ہمارے ابو کب آئیں گے اور کب فروٹ لے کے آئیں گے اور کب میوہ لے کے آئیں گے؟ تو ماں اپنے بچوں کو باہوں میں بھیجتی ہے اور یوں کہتی ہے بیٹے تمہارے ابو ایسی جگہ گئے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ رمضان کا مہینہ غریبوں کی مدد کرنے کا مہینہ، ابھی سے پلان بنا ہے رمضان میں کہ ہم غریبوں کی مدد کریں۔ یہ رمضان کی تیاری ہے، رمضان کی تیاری سامان سے نہیں ہے، رمضان کی تیاری ایمان سے ہے۔ ہم رمضان کی تیاری گھر صاف کر کے رمضان کی تیاری کرتے ہیں، یہ تو ظاہری تیاری ہے، نہا دھو کے رمضان کی تیاری ہو رہی ہے، کپڑے دھو کے لوگ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، پسا کے لوگ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، آٹا پسا دو، جوار کا آٹا پسا دو، گیہوں کا پسا دو، دال پسا دو، یہ رمضان کی تیاری ہو رہی ہے۔ رمضان کی تیاری سامان سے نہیں ہے، رمضان کی تیاری تو ایمان سے ہے۔ گھر دھونے سے پہلے کاش ہم اپنے دل دھو لیتے۔ رمضان آنے سے پہلے آدمی اپنا دل صاف کرے، رمضان آنے سے پہلے دل کا غبار صاف کرے، دل کا میل صاف کرے، جو دل گناہوں سے گندا ہو گیا رمضان آنے سے پہلے اس دل کو صاف کرے، اسے دھو لے۔ دل کا دھونا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا دلوں کا زنگ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا دنیا کی محبت یہ دلوں کا زنگ ہے۔ پھر حضور نے فرمایا توبہ یہ دلوں کے زنگ کو صاف کر دیتا ہے، قرآن کی تلاوت یہ دلوں کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے، اللہ کا ذکر یہ دلوں کے زنگ کو صاف کر دیتا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے دل پہ جو گناہوں کا بوجھ ہے اور دل پہ گناہوں کی گندگی ہے اور دل گناہوں سے سیاہ اور کالا ہو گیا ہے، رمضان کی تیاری ہے اپنے دل کو پہلے دھوئیں۔ بدن دھوئے نہ دھوئے اللہ نہیں پوچھیں گے، آپ گھر دھوئے نہ دھوئے اللہ نہیں پوچھیں گے، آپ اپنے گھر کا سامان دھوئے نہ دھوئے اللہ کے پاس پوچھنی ہوگی، لیکن پوچھا جائے گا رمضان آنے سے پہلے تم نے اپنے دل کو کتنا دھویا تھا۔ حضور نے فرمایا دل تو یہ بادشاہ ہے، جسم کا بادشاہ ہے، دل بگڑا تو جسم بگڑا، دل صحیح ہو گیا تو جسم صحیح ہو گیا۔ تمہارا دل صحیح ہو جائے رمضان آنے سے پہلے، دل کو دھو،
توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کی طرف۔ نماز کے بعد دعا کرو، یا اللہ ہم گنہگار، ہاتھ گنہگار، پیر گنہگار، پیٹ گنہگار، آنکھیں گنہگار، سرتاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے، تیرا مہمان آ رہا ہے، پاک مہینہ آ رہا، تقوی کا مہینہ آ رہا، خیر برکت کا مہینہ آ رہا، روزی میں اضافے کا مہینہ آ رہا، یا اللہ ہم گنہگار، ہم رمضان کا استقبال نہیں کر سکتے، رمضان آنے سے پہلے تو ہمارا دل دھو دے، رمضان آنے سے پہلے تو ہمارا باطن صاف کر دے، رمضان آنے سے پہلے مولا ہمارا اپنے سے تعلق مضبوط کر لے، یا اللہ تو اپنا ہمیں دے دے، ہمیں اپنا بنا لے۔ رمضان آنے سے پہلے اللہ سے کہیں، یا اللہ تو اپنے سے ہمارا تعلق مضبوط کر لے۔ اللہ کو اللہ سے مانگے، ہم دنیا والوں سے دنیا مانگتے ہیں، چیزیں مانگتے ہیں، اسباب مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں۔ فرمایا اللہ سے اللہ کو مانگو رمضان آنے سے پہلے، یہ رمضان کی تیاری، کیا مانگو؟ یا اللہ تو ہمارا ہو جا رمضان آنے سے پہلے، ہمیں اپنا بنا لے رمضان آنے سے پہلے۔ رمضان آنے سے پہلے حضور نے 3 مرتبہ صحابہ کے درمیان فرمایا تھا، ماذا یستقبلون و تستقبلون، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے؟ وہ دیکھو کون آ رہا ہے، کون تمہیں ویلکم کر رہا ہے، کس کا تم ویلکم کر رہے ہو، تم کس کا استقبال کر رہے ہو، تم کس کا سواگت کر رہے ہو، تم کس کو خوش آمدید کہہ رہے ہو، کون تمہیں خوش آمدید کہہ رہا ہے؟ 3 مرتبہ حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اور فرمایا ماذا یستقبلون و تستقبلون، وہ دیکھو کون آ رہا ہے تمہارے پاس کون آ رہا ہے، تم کس کے پاس جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے حبیب کیا آپ پہ کوئی وحی نازل ہونے والی؟ پھر کہا اللہ کے حبیب کیا نئے دشمن سے مقابلہ ہے، کسی دشمن سے اعلان جنگ ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں عمر، رمضان آنے والا ہے جس کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ اہل قبلہ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضور رمضان آنے سے پہلے صحابہ سے 3 مرتبہ اس کی اہمیت بتا رہے اور ذکر فرما رہے اور فرما رہے دیکھو تم کس کا استقبال کر رہے ہو، اب رمضان آ رہا اس کی تیاری کرو۔ غفلت میں گزر گیا رجب، شعبان پورا غفلتوں میں گزر گیا، کوتاہیوں میں گزر گیا، تھوڑے دن بچے ہیں، ابھی سے توبہ کریں، رجوع کریں اللہ کی طرف، ہاتھ اٹھا کے گنہگار دامن پھیلا کے اللہ سے اللہ کو مانگے، یوں کہیں یا اللہ کتنے رمضان زندگیوں میں گزر گئے، کسی کی زندگی میں 40 رمضان گزر گئے، کسی کی زندگی میں 30 رمضان گزر گئے، کسی کی زندگی میں 20 رمضان گزر گئے، یا اللہ کتنے رمضان آئے گزر گئے، ہم نے رمضان کو صرف رمضان سمجھا، عبادت کا مہینہ نہیں سمجھا، تجھے راضی کرنے کا مہینہ نہیں سمجھا، تقوی کا مہینہ نہیں سمجھا، اب یہ رمضان آ رہا، یا اللہ اس کے قدر کی توفیق عطا فرما، اس کی تعظیم کی توفیق عطا فرما۔ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرنا رسول اللہ کی عین سنت ہے، زبان پہ نعرے ہیں، دعوے ہیں، ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، عاشق رسول ہیں، افسوس رمضان کا چاند دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ رمضان آنے کے بعد پہلی تراویح میں لوگ نہیں ہوتے، پتہ نہیں ہوتا کہ رمضان شروع ہو گیا، دوسری تراویح میں ان کو بتایا جاتا رمضان شروع ہو گیا، تراویح 1 ہو گئی ہے، اب یہ دوسری تراویح میں آتے ہیں اور 2-3 دن شوق میں گزر جائے اور 3 دن کے بعد ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سنگ غائب ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا جس کا شعبان صحیح گزرا اس کا رمضان صحیح گزرے گا، اور جس کا رمضان صحیح گزرا اس کے پورے 11 مہینے صحیح گزرے گا۔ جس کا شعبان صحیح نہیں گزرا، شعبان غفلت میں گزرا، شعبان کوتاہی میں گزرا، شعبان گناہوں میں گزرا، شعبان لوگوں کی گردن مروڑنے میں گزرا، لوگوں کو تکلیف دینے میں شعبان گزرا، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے میں شعبان گزرا، غیبت میں شعبان گزرا، چغلی میں شعبان گزرا، پیٹھ پیچھے عزتوں پہ حملہ کرنے میں شعبان گزرا، تو یاد رکھو رمضان بھی ایسے گزرے گا، اور جس کا رمضان جیسے گزرے گا اس کے 11 مہینے ویسے گزرے گا۔ شعبان کے تھوڑے دن بچے ہیں، اس کی قدر کرنے حضور نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان تو میرا مہینہ ہے۔ حضور نے شعبان کو اپنا مہینہ کہا، سرکار کا مہینہ، رحمت للعالمین کا مہینہ، شفیع المذنبین کا مہینہ، آقا تاجدار مدینہ کا مہینہ ہے شعبان، ساقی کوثر کا مہینہ، وجہ وجود کائنات کا مہینہ، جن کے طفیل دنیا بنی ان کا مہینہ ہے شعبان۔ اور رمضان تو اللہ کا مہینہ، ہم رمضان کی قدر کریں اور رسول اللہ کے مہمان کی قدر نہ کریں، اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں ہے۔ تھوڑے دن بچے رمضان کے آنے کو، رمضان کی قدر کریں، رمضان کا استقبال کریں، رمضان کی تیاری کریں۔ کیا ہے رمضان کی تیاری؟ رمضان کی تیاری یہ ہے دل دھوئیں،
توبہ کریں، رمضان کی تیاری اللہ کی طرف رجوع کریں۔ رمضان کی تیاری یہ ہے تکبیر اولیٰ کا بھی سے اہتمام کریں۔ جو شعبان میں نماز نہیں پڑھتا وہ رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھے گا، جو رمضان میں نماز نہیں پڑھے گا وہ سال کے 11 مہینے نماز نہیں پڑھے گا۔ ابھی سے تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کے بعد سنتوں کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں۔ تراویح پڑھنا ہے رمضان میں، رمضان کی تیاری یہ ہے عشاء کا اہتمام کریں، عشاء کے بعد پوری نماز پڑھیں، وقت ملے تو نوافل پڑھیں، تیاری کریں۔ 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے، تراویح میں ٹھہرنا ہے، اس کی تیاری ابھی سے کریں۔ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کریں، چاشت کا اہتمام کریں، اشراق کا اہتمام کریں، اوابین کا اہتمام کریں رمضان آنے سے پہلے۔ جو رمضان میں اشراق پڑھنا چاہتا ہے وہ شعبان میں اشراق پڑھے، جو رمضان میں اوابین پڑھنا چاہتا ہے وہ شعبان میں اوابین پڑھے۔ ابھی سے لسٹ بنائیں، فہرست تیار کریں، فہرست یہ تیار کریں رمضان سے پہلے جن لوگوں سے ہم ملتے تھے بیکار ملتے تھے، کام نہیں ہوتا تھا، رمضان میں ہم ان سے ملاقات نہیں کریں گے، سلام علیکم سلام کریں گے، لوگوں سے گپ شپ نہیں کریں گے۔ جو کام ہم رمضان سے پہلے کرتے تھے غیر ضروری، وہ سارے کاموں کو چھوڑ دیں گے رمضان آنے سے پہلے۔ اس کی ایک لسٹ بنائیں، اس کی تیاری کریں، اس کی فہرست بنائیں۔ رمضان آنے سے پہلے اپنا نظام الاوقات بنائیں۔ ہم کب اٹھیں گے؟ تہجد کا اہتمام ابھی سے کریں، ورنہ آپ کو لات مار کے اٹھانا پڑے گا، معاف کیجیے، پانی ڈال کے اٹھانا پڑے گا، لوگ جھنجھوڑ کے اٹھائیں گے، آپ کو اٹھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ اٹھتے ہیں باسی منہ سے کھانا کھا لیتے ہیں۔ رمضان تہجد کا وقت یہ اللہ سے لو لگانے کا وقت ہے، تہجد کا وقت اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، سحر کے کھانے میں برکت ہے۔ کتنے نوجوان ہیں پوری رات باتوں میں گزار دیتے ہیں اور سحر کا کھانا نہیں کھاتے۔ حضور نے فرمایا تسحروا فإن فی السحر برکہ، سحر کا کھانا کھاؤ، سحر کے کھانے میں برکت ہے۔ حضور سحر کا کھانا کھاتے تھے، آپ چاہتے تو نہیں کھا سکتے تھے، آپ کے بدن میں 40 جنتی مردوں کی طاقت تھی، آپ چاہتے تو کھانا نہیں کھا سکتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے۔ امت کو تعلیم دینے کے لیے روز آپ نے سحر کا کھانا کھایا، ایک دن بھی رسول اللہ نے سحر کا کھانا نہیں چھوڑا۔ امت کو بتانے کے لیے سحر میں کب اٹھیں گے؟ جب آپ ابھی سے اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ تیاری رمضان کی یہی ہے، ابھی سے سحر میں اٹھنے کی عادت ڈالیں، سحر میں اٹھیں، تہجد میں اٹھیں، نماز پڑھیں، 2 رکعت تو کم سے کم تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ سے مانگے یا اللہ ہم گنہگار، تیرا پاک رمضان آ رہا ہے، تقوی کا مہینہ آ رہا ہے، تیرا مہمان آ رہا ہے، یا اللہ ہم اس کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پاک بنا دے۔ ابھی سے اللہ سے تعلق مضبوط کریں، تہجد کا اہتمام کریں، فجر کا اہتمام کریں، فجر مسجد میں ادا کریں، اپنے محلے کی مسجد میں فجر ادا کریں، فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کی تلاوت شعبان میں کریں گے، رمضان میں اللہ توفیق دیں گے۔ شعبان میں قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، رمضان میں اللہ توفیق نہیں دیں گے۔ فجر کے بعد روزانہ 1 گھنٹہ فارغ کریں، 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے میں کم سے کم آپ کے 2 پارے تو ہو جائیں گے۔ حافظ لوگ 14 منٹ میں 1 پارہ پڑھ سکتے ہیں، حافظ بد نصیب ہم بدقسمت حافظ نہیں ہیں، پوچھو حافظوں سے 14 سے 16 منٹ میں 1 پارہ پڑھ سکتے ہیں۔ غیر حافظ آدمی 20 منٹ میں 1 پارہ پڑھ سکتا ہے، 30 منٹ میں آپ 1 پارہ پڑھ لیں۔ 1 گھنٹہ فجر کے بعد آپ وقت فارغ کریں گے، 1 گھنٹے میں آپ کے 2 پارے ہو جائیں گے، رمضان میں آپ کے 2 قرآن ختم ہوں گے، اور پھر تراویح میں ایک قرآن آپ کا ختم ہوگا، 3 قرآن رمضان میں آپ کے ختم ہوں گے۔ 1 گھنٹہ قرآن کے لیے دیں تو آپ کے 2 قرآن ختم ہوں گے، 20 منٹ میں 1 پارہ پڑھیں گے، 3 قرآن آپ کے رمضان میں ختم ہوں گے۔ رمضان کی تیاری ابھی سے، قرآن کھولیں، قرآن کو صاف کریں، قرآن کی تلاوت کریں، رمضان آنے سے پہلے اللہ کا حق ادا کریں۔ اللہ کا حق یہ ہے اللہ سے تعلق مضبوط کریں، رمضان آنے سے پہلے بندوں کا حق ادا کریں۔ بندوں کا حق یہ ہے جس کا لینا دینا باقی ہے وہ لینا دینا کریں۔ رمضان سے پہلے جس کو ستایا اس سے معافی مانگے، جس کو رلایا اس کے سامنے ہاتھ جوڑیں، جس پہ ظلم کیا ہے، دل دکھایا ہے، اس کے سامنے جا کے شرمندہ ہو جائیں، اس سے کہیں بھائی رمضان آ رہا، اللہ کے لیے معاف کر دو۔ بندے معاف کریں گے، اللہ معاف کریں گے۔ آپ یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں اور دل کی تختی پہ لکھ لیں، بندے معاف کریں گے تو اللہ معاف کریں گے، بندے معاف نہیں کریں گے 1000 رمضان گزر جائیں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ رمضان آنے سے پہلے
لین دین باقی ہے، لین دین کر لے لوگوں سے۔ رمضان آنے سے پہلے معافی مانگے، رمضان آنے سے پہلے دل صاف کر لیں۔ دل گندا ہے اس پہ رحمتوں کی بارش نہیں ہوگی، دل میلا ہے خدا کی برکتیں نازل نہیں ہوں گی، دل میں تقویٰ نہیں اترے گا۔ اس لیے توبہ کریں، رمضان آنے سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعا کو خاص نسبت ہے رمضان سے، دعائیں قبول ہوتی ہیں رمضان میں، پورا دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور خاص طور سے افطار اور سحر کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کی عادت ابھی سے ڈالیں، دعا کی عادت ڈالیں۔ رمضان آنے سے پہلے دعا کی عادت، 5 منٹ ہر نماز کے بعد اللہ سے چھپ کے مانگیں۔ مانگنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندوں سے جا کے کہو میں دینے والا ہوں، میں ان کے قریب ہوں۔ تمہاری ماں تمہارے اتنے قریب نہیں ہے، تمہارا باپ تمہارے اتنے قریب نہیں ہے، تمہارا بھائی تمہارے اتنے قریب نہیں ہے، تمہارا دوست تمہارے اتنے قریب نہیں ہے جتنے اللہ تمہارے قریب ہے، تمہاری اولاد تمہارے اتنے قریب نہیں ہے جتنا پروردگار تمہارے قریب ہے۔ اللہ فرما رہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دینے والا ہوں۔ رمضان تو اللہ سے لینے کا مہینہ، رمضان آ رہا، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہر نماز کے بعد 5 منٹ چھپ کے دعا، آہستہ آہستہ لو لگائیں۔ یاد رکھیں اللہ ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ بعض لوگ نا امید ہوتے ہیں، میں تو گنہگار، اللہ میری دعا کیسے قبول کریں گے؟ علماء نے لکھا اللہ گنہگار کی دعا جلدی قبول کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ نامانوس آواز ہے، بہت دنوں کے بعد یہ آواز آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے تم نہیں جانتے، کئی دنوں کے بعد آج میرے بندے کو میری یاد آ گئی، پلٹ کے بندہ میری طرف آیا ہے، تم گواہ رہو، اس کے ہاتھ نیچے گرنے سے پہلے میں اس کی دعا قبول کروں گا اور اس کی مانگی ہوئی چیز اس کو عطا کروں گا۔ نامانوس آواز سے فرشتے تعجب کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ یہ آواز بہت دنوں کے بعد آ رہی۔ اللہ فرماتے ہیں تم اس کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں یہ میرا بندہ ہے، پلٹ کے میری طرف آیا، جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے، کوئی پالنہار ہے، جانتا ہے اس کا رب معاف کرنے والا ہے، اس لیے تو میری طرف آیا ہے، تم گواہ رہو اس کے گناہ میں معاف کروں گا۔ چھپ کے اللہ کو منائیں۔ ہماری اللہ سے مانگنے کی عادت ختم ہو گئی ہے۔ جب مسلمان اللہ سے مانگتے تھے مسلمانوں کی تقدیریں بدلتی تھی، تھوڑے ہوتے تھے ہزاروں پہ غالب آتے تھے، آج بہت ہیں تھوڑوں سے گھبرا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے، مسلمان گھبرا رہے ہیں۔ کچھ نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، دبدبا تھا، روب تھا مسلمانوں۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، دلیل دی گئی کورٹ میں، آیتیں پیش کی گئی کورٹ میں، یہ کافر ججوں کو بتایا گیا، اس میں ایک مسلم جج تھی اس کو بتایا گیا یہ قرآن کی آیتیں ہیں جس میں حجاب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ ان اندھوں نے، عقل سے اندھوں نے پھر فیصلہ دیا اور یہ دیا کہ اسلام میں حجاب ضروری نہیں ہے۔ قرآن کی 6 آیتوں میں حجاب کا ذکر اللہ نے کیا، 70 حدیثوں میں حضور نے اپنی مبارک زبان سے حجاب کا ذکر کیا، اور یہ نادان یوں کہتے ہیں اور جاہل یوں کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں حجاب کا ذکر نہیں ہے اور حجاب ضروری نہیں ہے۔ یہ ہمارے اعمال کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ کاش پوری مسلم بہنیں حجاب کرتی، پوری مسلم بہنیں اللہ کی طرف رجوع ہوتی تو ان کو بولنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ ہم اپنی بیٹیوں کو حجاب کی اہمیت بتاتے، پردے کی فضیلت بتاتے، تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا تھا، آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ قصور ہمارا ہے، ہم اللہ سے لو لگانا چھوڑ چکے ہیں، اللہ سے اللہ کو مانگنا چھوڑ چکے ہیں، چپ کے مولا کو منانا چھوڑ چکے ہیں۔ آج کا مسلمان سب کو مناتا ہے، نوکر ہے تو اپنے آقا کو مناتا ہے، شوہر بیوی کو مناتا ہے، سسرال والوں کو مناتا ہے، ماں باپ بچوں کو مناتے ہیں، بچے ماں باپ کو مناتے ہیں، مگر مسلمان اللہ کو نہیں مناتا، جس کی وجہ سے آج یہ شرمندگی کے دن دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں رمضان آ رہا، اس کی تیاری یہ ہے، ابھی سے 5 منٹ ہر مسلمان سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، ہر نماز کے بعد 5 منٹ چھپ کے اللہ سے لو لگاؤ۔ رات میں تہجد میں اٹھو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے چھپ کے مانگو، دنیا کی مصیبتیں بھی دور ہوں گی، آخرت کی مصیبت دور ہوگی۔ کسی سے بھی اٹھا کے آپ پوچھ لو بھئی کیسے گزر رہی ہے، تو ہر آدمی اپنا دکھڑا سناتا ہے، کوئی بچوں کا رونا روتا ہے، کوئی بیوی کا رونا روتا ہے، کوئی کاروبار کا رونا روتا ہے، ہر آدمی اپنا رونا رو رہا ہے۔ رونا اس لیے رو رہے ہیں کہ ہم اللہ کو منانا چھوڑ دیے۔ چھپ کے اللہ کو مناؤ، 5 منٹ اللہ سے دعا کرو، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ قرآن پورا اس سے بھرا ہوا ہے، اللہ پورے قرآن میں فرما رہے ہیں
اللہ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتے۔ ساری چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، ساری چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر زمین پہ نہیں گرتا۔ وہ اللہ جو پرندوں کو روزی دیتے ہیں، وہ اللہ تمہیں روزی نہیں دے سکتے؟ اللہ روزی دیں گے، شرط یہ ہے تم اللہ سے روزی مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ تو رمضان کی تیاری یہ ہے میرے بھائیوں، رمضان کی تیاری یہ ہے اللہ سے لو لگائیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ رمضان کی تیاری یہ ہے اپنے دل کو صاف کریں، ظاہر صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا باطن صاف کریں۔ رمضان سے پہلے لسٹ بنائیں، فہرست تیار کریں کہ ہم یہ کام رمضان میں چھوڑ دیں گے، ارادہ کریں رمضان میں ہم اعتکاف کریں گے۔ معتکف لوگوں کو کرائے پہ لانا پڑتا رمضان میں، ان سے کہنا پڑتا آپ 10 دن اعتکاف کرو تو ہم کھانا بھیجیں گے، آپ کو ہدیہ دیں گے۔ ہماری مسجد میں ایک بھی معتکف نہیں ہے، صحابہ پورے اعتکاف کرتے تھے، حضور نے پوری زندگی اعتکاف کیا ہے۔ موقع ملے تو 3 دن نفل اعتکاف کریں، اللہ توفیق دے تو 10 دن کے اعتکاف کی ابھی سے آپ ترتیب بنائیں۔ عین وقت پہ آپ ترتیب نہیں بنا سکتے، ابھی سے ذہن بنائیں، کاروبار آگے پیچھے کریں، سامان جمع کرنے کے بجائے آخرت کا ثواب جمع کرنے کی ابھی سے تیاری کریں۔ نیت کریں کہ رمضان اس کی ہم تیاری کریں گے اور ہمارا رمضان انشاءاللہ ترتیب اور تقوی کے ساتھ گزرے گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے ان سے گزارش ہے وہ سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔